اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تقصیرت و کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے روزوں میں جو خلل واقع ہوا وہ جاتا رہے۔ روزے کی حالت میں جو فضول بےہودہ باتیں زبان سے نکلی یا نظریں بھٹکی، فطرانی کی ادائیگی سے روزہ ان چیزوں سے پاک ہے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو کر پیش ہوتا ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ نیز صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے، قیام کرنے اور دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق بخشی، کیونکہ یہ سب کچھ بغیر توفیق الہی کے ممکن نہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر زکو فطر، صدقہ فطر کے طور پر 100 کھجور ایکسا جو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسکینوں کا کھانا بتلایا اور فرمایا انہیں عید کے دن سوال کرنے سے بے نیاز کر دو۔ عید تمام مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن کچھ خاص لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے اس عام ملی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، لہذا صاحب استطاعت پر صدقہ فطر واجب کیا گیا تاکہ اس صدقہ کے ذریعے محتاج لوگوں سے تعاون کر کے انہیں اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ عید کی خوشی کے موقع پر تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے میں سے 100 جڑ میں سے 100 کھجوروں میں سے 100 خشک انگوروں میں سے 100 صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، بخاری و مسلم۔ یہاں واضح رہے کہ سا وزن کا پیمانہ نہیں بلکہ ماپ کا پیمانہ ہے، البتہ 100 کی مقدار بعض اہل علم 2 کلو 40 گرام، بعض 2 کلو 100 گرام اور اکثر اہل علم 2.25 سیر یعنی تقریباً 2.5 کلو بتلاتے ہیں، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ صدقہ فطر دیتے وقت سا کا وزن 2.5 کلو مانا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر صرف گندم کے ساتھ خاص ہے، جبکہ احادیث میں صدقہ فطر 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، ایک کشمش، دوسرا خشک کھجور، تیسرا جو اور چوتھا گندم، جبکہ ہر وہ مسلمان جس کی ملکیت میں 5 چیزوں سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء میں سے کوئی ایک ان 5 کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے باقدر ہو، خواہ اس نصاب پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، تو اس پر اپنی طرف سے اور زیر کفالت نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو کہ مذکورہ بالا نصاب کا مالک ہو زکو، صدقہ فطر اور صدقات واجبہ لینا جائز نہیں۔ مرد کے ذمے نابالغ اولاد کے علاوہ کسی اور رشتہ دار مثلاً بیوی، بالغ اولاد، بہن، بھائی غرض کسی بھی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ اس کے زیر کفالت ہی ہوں، البتہ بالغ اولاد اور بیوی کا فطرانہ ان سے اجازت لیے بغیر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرط یہ کہ بالغ اولاد اس کے عیال میں ہو۔ اسی طرح ماں کے ذمے بچوں کا صدقہ فطر لازم نہیں، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عورت خود صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر کی ادائیگی کی خود ذمہ دار ہے، شوہر کے ذمے لازم نہیں، تاہم اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر عورت نصاب کی مالک نہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ صدقہ فطر عید کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہوتا ہے اور اس کا وقت عید کی نماز تک رہتا ہے، البتہ صدقہ فطر کا بہتر وقت عید کی صبح نماز عید کے لیے جانے سے قبل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی وقت متعین فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فطرانہ سے متعلق حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کا شمار عام صدقات میں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی مصلحت پیش نظر ہو تو 2-1 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ موطا ابن مالک میں ہے کہ ابن عمر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا فطرانہ عید سے 2 دن قبل صدقہ فطر وصول کرنے والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے نہ رمضان میں ادا کیا اور نہ عید کے دن، تو بعد میں بھی الف کرنا اس کے ذمہ واجب رہے گا، معاف نہیں ہوگا۔
صدقہ فطر کو اس کے صحیح شرعی مصرف میں لگانا صدقہ فطر ادا کرنے والے کی شرعی ذمہ داری ہے۔ صدقہ فطر صرف ان غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان نہ ہو تو اسے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا جیسے ماں، باپ، دادا، دادی اور اسی طرح جو اس کی اولاد ہیں جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی وغیرہ، ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مستحق ہوں، بلکہ مستحق رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی اور دوسرا وجوب کی ادائیگی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ان امیر افراد کو گندم پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غربا کی حاجت پوری ہو اور وہ عید کی مسرتوں اور خوشیوں میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔